نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی تفسیر جلالین سے جاری ہے۔ ہمارا یہ تیسرا پارہ نصف ہو چکا تھا، اس کا رکوع مکمل ہو گیا تھا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 19 کی ہم ابتدا کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، یعنی کہ وہ دین جس سے اللہ تعالی راضی ہے وہ فقط اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ جو بھی دوسرے ادیان سابقہ ہیں وہ اب مقبول نہیں ہوں گے، یعنی ای الشرع المبعوث به الرسول المبنی علی التوحید، یعنی یہ دین اسلام جو توحید پر مبنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا گیا ہے، تو یہی دین اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، یعنی خلاف توحید۔ یاد رکھیں کہ دین اول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر الی آخر حضور علیہ السلام تک پورا کا پورا ایک ہی دین ہے۔ ہر نبی ایک ہی دین کی پیروی کرتا آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن انبیاء میں رسولوں کی بعض کی شریعت مختلف تھی، تو دین ایک ہے، شریعت یعنی اس کے اندر جو راستے ہیں، جو طریقے ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ گویا کہ یوں سمجھیں کہ یہ مختلف نہریں ہیں ایک ہی سمندر کی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کے اعتبار سے اور قوم کے حالات کے اعتبار سے مختلف احکامات مختلف انبیاء کو دیے۔ وہ جو اسپیسیفک احکامات ہوا کرتے تھے تو وہ شریعت کہلائی، لیکن دین تو ایک ہی تھا۔ ہر نبی نے توحید کی ہی دعوت دی، ہر نبی جو ہے حضور علیہ السلام کی بعثت کی بشارت دیتا ہوا آیا، ان پر ایمان رکھنا یہ ان پر لازم تھا، ان کی مدد و نصرت کرنا، ٹھیک ہے؟ ہر نبی جو ہے قیامت، فرشتے، تقدیر، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، حساب و کتاب ہونا، جنت و دوزخ، اعمال صالحہ اور اعمال بد کا میزان میں تولا جانا، پل صراط وغیرہ جو بھی ایمانیات سے متعلق ہیں، ہر نبی ایک ہی تعلیم دیتا ہے۔ ایک نبی کی تعلیم دوسری سے مختلف نہیں تھی ایمانیات کے معاملے میں، ٹھیک ہے؟ ہاں شریعتیں مختلف تھیں، یہ بات درست ہے، احکامات مختلف تھے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ جس دین سے اللہ راضی ہے وہ دین اسلام ہے، جو کہ خالص توحید پر مبنی ہو، جس کے اندر شرک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی جس طرح سے بعض لوگوں نے ایک سے زیادہ خدا ٹھہرا لیے، کبھی اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ خدا کو مان لیتے ہیں، اور کبھی صفات میں شریک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، جو صفات ہے، اس کے اندر کسی اور کو شامل کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کرے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ دنیا میں بندوں نے جو بھی گناہ کیے ہیں، اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو اللہ کے ذمے ہیں، تو اللہ جو ہے کبیرہ گناہ کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن جو شرک ہوگا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اب نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد اب کوئی اور دین مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ گویا کہ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد نبی علیہ السلام کو ماننا ضروری ہے، اور جس نے بھی نبی علیہ السلام کا انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا، اور اس کفر کی وجہ سے پھر وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک مقبول دین اللہ کے نزدیک، جو اللہ تعالیٰ کے اللہ کو پسند ہے، جس سے اللہ راضی ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ وفی قرأۃ، اور ایک قرأت میں جو ہے بفتح ان، بدل من انہ بدل اشتمال، ٹھیک ہے؟
فتحہ سے بھی پڑھا گیا ہے، اسلاموں کی جگہ اسلامہ بھی پڑھا گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام بول کے، ٹھیک ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وَمَا اخْتَلَفَ، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، یہاں یہود و نصارہ مراد ہیں کہ دین میں انہیں کیا کیا تھا، اللہ رب العزت نے کتاب دی، تورات و انجیل دی، انہوں نے اس میں اختلاف کیا، یعنی بعض کو مانا اور بعض کو کفر کیا، یعنی انکار کیا۔ الا من بعد ما جاءہم، الا سوائے اس کے، من بعد ما جاءہم العلم، بعد اس کے کہ ان کے پاس آ گیا تھا علم، یعنی علم توحید آ گیا تھا، بغیم بینہم، یعنی کافروں کے جو یہاں پر کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تورات و انجیل عطا کی، ٹھیک ہے نا، تورات و انجیل عطا کی۔ اب یہ تورات و انجیل یہود و نصارہ کو ملی تو انہوں نے بعض احکامات کو مانا اور بعض کو کیا کر دیا، اس کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں خالص توحید کے بارے میں مطلع کر دیا تھا، انہیں بتا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو الا من بعد ما جاءہم العلم بالتوحید، یعنی بعد اس کے کہ ان کے پاس توحید کا علم آ چکا تھا، بغیم بینہم، یہ انہوں نے کیا کی، اپنے درمیان کافروں سے جو ہے بغاوت کے طور پر، ٹھیک ہے، اس چیز سے انہوں نے کیا کیا، روگردانی کر لی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا، ٹھیک ہے، جو شخص ان آیات کا انکار کرے گا تو کیا فرمایا آگے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، سریع سرعت سے جلدی کرنے کو کہتے ہیں، الحساب سریع الحساب، جلدی حساب لینے والا ہے، یعنی بہت جلد اللہ تعالیٰ انہیں اس عمل کی جزا دے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ یعنی انہوں نے خالص توحید کو چھوڑ دیا اور اس کے اندر شرک کی ملاوٹ کر لی، عزیر علیہ السلام کو یہودوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے خالص توحید کے راستے کو چھوڑ دیا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، پس اگر وہ آپ سے حجت کریں، یعنی آپ سے جھگڑیں، یعنی کہ بحث و مباحثہ کریں، خاصم کل کفار یا محمد فی الدین، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کفار یہود و نصارہ آپ سے جھگڑیں تو آپ فرما دیجئے، فَقُلْ لَهُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے، اسلمت وجہی للہ، کہ میں نے اپنا چہرہ جو ہے اللہ ہی کی طرف فرما برداری کے لیے کر دیا، اسلمت وجہی للہ، یعنی کہ میں نے اسلام کی اتباع میں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف اپنے چہرے کو پھیرا ہوا ہے۔ اب یہ آیت کا شان نزول سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دارالمدارس میں تبلیغ دین کے لیے گئے۔ جب وہ وہاں گئے تو اس وقت جو تھا، اس وقت یہود وہاں موجود تھے، کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کس دین کی طرف ہمیں بلاتے ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تمہیں اس دین کی طرف بلاتا ہوں جو دین ابراہیمی، یعنی ملت ابراہیمی، جو دین ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اسی دین کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھی مانتے تھے، تو کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ یہودی تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
اب دیکھیں یہ یہودی تھے تو فرمایا کہ نہیں، دین تو اول سے آخر ایک ہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں بھی گزرا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فرمایا. تو اب یہ جو آیت ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، ٹھیک ہے، أَنْقَدْتُ لَهُ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ سے لڑیں جھگڑیں تو آپ ان سے جو ہے یہ صرف اتنا کہہ دیں کہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہوں عاجزی کے ساتھ، اور جو میری اتباع کریں گے، ٹھیک ہے، وَخَصَّ الْوَجْهُ بِالذِّكْرِ لِشَرْفِهِ فَغَيْرُهُ أُولَى. اب دیکھیں کہ میں اپنے چہرے کو کیا کر رہا ہوں، اللہ کے حضور جھکا رہا ہوں. اب انسان جھکتا ہے تو عاجزی کے ساتھ ہر بدن کا ہر حصہ جو ہے اللہ رب العزت کے آگے جھکنا چاہیے، لیکن چہرے کا خاص طور سے ذکر کیوں کیا؟ اس کی شرف کی وجہ سے، اس کی بزرگی کی وجہ سے. چہرہ جو ہے جسم کے باقی اعضاء میں جو ہے مشرف ہے، زیادہ عزت والا، اسی لیے آدمی کے چہرے پر مارنا یہ منع ہے، ٹھیک ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آپ ان سے فرما دیجئے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھ لوگ یعنی عرب کے جو مشرکین ہیں ان سے آپ فرما دیجئے أَأَسْلَمْتُمْ، کہ کیا تم اسلام لاؤ گے، أَأَسْلَمْتُمْ یعنی کیا تم اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، فَإِنْ أَسْلَمُوا، بس اگر تم اسلام لے آؤ، فقد اہتدوا، تو ہدایت پا جاؤ گے گمراہی سے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پیٹ پھیر لو عن الاسلامی، اسلام سے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بس میری تو ذمہ داری تم تک پہنچانا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، یعنی کہ ان کے اعمال سے خبردار ہے، تو وہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. اور یہ اس سے پہلے کا حکم ہے، قتال کے حکم سے پہلے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کیا فرمایا گیا، یہود و نصارہ اور مشرکین، ان تینوں گروہ سے کیا کہا گیا کہ اسلام لے آؤ، ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر تم نہیں لاتے ہو تو پھر ہمارے ذمے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو فقط یہ دعوت و تبلیغ کی بات پہنچا دینا ہے، باقی اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اعمال پر گرفت فرمائے گا، ٹھیک ہے. اب یہاں سے دیکھیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ، نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے آیتوں کا کفر کیا، انکار کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور نبیوں کا قتل کیا، نبیوں کو شہید کیا، بغیر حقین، بغیر کسی حق کے، بغیر کسی وجہ کے. وفی قرأۃ یقاتلون، یقتلون کی جگہ ایک قرأت میں یقاتلون بھی ہے، ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، اور کیا کیا، نبیوں کا قتل کیا، بغیر حق، یہ یہود اس سے مراد ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کا، الذین، وہ لوگ جو یأمرون، جو انہیں حکم دیتے ہیں، بالقسط یعنی عدل کا، انصاف کا حکم دیتے ہیں، من الناس، لوگوں میں سے. فبشرہم، پس آپ انہیں بشارت دے دے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کے. آیت دوبارہ دیکھیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا اور انبیاء کو بغیر کسی حق کے قتل کیا، اور ان لوگوں کو قتل کیا، ان لوگوں کا قتل کرتے ہیں جو انہیں لوگوں میں سے انصاف کا حکم دیتے ہیں.
تو آپ فرما دیجئے انہیں بشارت دے دیں عذاب علیم کا، یعنی دردناک عذاب کا۔ اب یہ کس کے بارے میں آیت ہے؟ یہ یہود کے بارے میں آیت ہے کہ انہوں نے دن کے ایک ہی وقت میں جو ہے 43 انبیاء کو شہید کیا، 43 انبیاء کو۔ وَهُمُ الْيَهُودِ روا انہم قتلوا 43 نبیا، 43 انبیاء کو انہوں نے اسی وقت قتل کیا۔ فنہاہم، پس انہیں منع کیا، جو وہاں جو نیک اور متقی ایمان والے لوگ تھے انہوں نے انہیں اس سے منع کیا اور انہیں روکا کہ بھئی تم اس طرح کیوں کرتے ہو۔ تو پھر وہ کتنے لوگ تھے؟ کہا مئۃ و سبعون، سبعون یہ جو ہے 70، میآ 100، تو کتنے ہوئے؟ 170 افراد تھے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو غیر نبی تھے، اور انہوں نے لوگوں کو روکا کہ تم اس طرح نہ کرو۔ تو فَقَتَلُوهُم مِّن يَوْمِهِمْ، تو انہوں نے بھی کیا کر دیا؟ دن کے آخر حصے میں ان تمام 170 افراد کو بھی قتل کر دیا بنی اسرائیل میں سے۔ تو انبیاء کو بھی قتل کر دیا اور نیک مومنین کو بھی قتل کر دیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں سب سے زیادہ عذاب کسے ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، اور جو ہے ان لوگوں کو قتل کیا جو جب انہیں بھلائی کا حکم دیا گیا اور برائی سے منع کیا گیا مگر وہ باز نہ آیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے زیادہ سخت عذاب دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ٹھیک ہے، اور یہ روایت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور انہوں نے بیان فرمایا کہ 43 انبیاء علیہ السلام کو دن کے اول حصے میں 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے قتل کر دیا بنی اسرائیل نے، اور پھر اس کے بعد تقریباً 170 افراد تھے، ایک روایت میں 100، ایک روایت میں 70 آیا ہے، 170 تقریباً افراد ہیں۔ وہ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے قتل کرنے سے روکا، برائی سے باز رہنے کی تلقین دی، تو بنی اسرائیل نے ان نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے لوگوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ روح المعانی میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کتنے جرت مند تھے اور اپنے گناہوں کے اوپر کتنے اڑیل تھے کہ یہ لوگ انبیاء کو قتل کرنے میں بھی برا نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنا، ذرے سے بھی گستاخی، بے ادبی کرنا، یہ کفر ہے۔ تو یہ لوگ بے ادبی تو کجا، قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، تو جو قوم انبیاء کو قتل کرنے سے گریز نہیں کرتی، نیک مؤمنین جو انہیں نیکی کا حکم دیں انہیں بھی قتل کرنے سے گریز نہیں کرتی، تو پھر یہ عامت المسلمین کا کیا لحاظ رکھیں گے؟ ہاں، اور یہ اصل میں جو ہے توبیخ تھی، ڈرانا مقصود تھا حضور علیہ السلام کے زمانے کے جو یہود تھے ان کے لیے، کیونکہ یہ جو یہود تھے ان کے قتل پر راضی تھے، یعنی اپنے آبا و اجداد، ان کے جو آبا و اجداد تھے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا، کیونکہ حضور کے زمانے کے یہودیوں نے تو قتل نہیں کیا تھا بلکہ ان کے آبا و اجداد نے قتل کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو یہود تھے حضور علیہ السلام کے زمانے کے، وہ اپنے آبا و اجداد کو اس معاملے میں بھی برا نہیں سمجھتے تھے، یعنی انبیاء کے قتل پر وہ بھی دل سے اپنے راضی تھے، اسی لیے گویا کہ وہ بھی ان تمام کے قتل میں شامل ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، اور آج دیکھیں کہ آج بھی یہود جو ہے اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے ہیں۔ انبیاء کی سرزمین پر، فلسطین پر، غزہ میں، جہاں نیک اللہ تعالیٰ کے بندے موجود ہیں، قبلہ اول موجود ہے، انبیاء جہاں امامت کرتے تھے، اور یہود خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور کثرت سے انبیاء وہاں مدفون ہیں، باوجود اس کے وہ اس سرزمین کی بے حرمتی کرتے ہیں، وہاں پر بم گراتے ہیں اور وہاں کے مسلمانوں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ یہ روش ان کی نئی نہیں ہے، یہ پرانی ہے۔ جن لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا وہ مومنین کو کیا بخشیں گے؟
انہوں نے تو مومنین کو بھی قتل کیا تھا۔ تو یہ روش ان کی پرانی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے بچائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔